الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. گزشتہ آیات میں اللہ نے مؤمنین اور صالحین اور نیک لوگوں کا آخرت میں انجام اور نافرمان اور مخالفین کا انجام دونوں کا بیان فرمایا. مؤمنین کا بھی بیان فرمایا اور مخالفین منکرین کا بھی بیان فرمایا. صالحین نیک لوگوں کے لیے اللہ نے انعام کا، اکرام کا اور جنت کا وعدہ فرمایا، اور منکرین اور مخالفین کو اللہ نے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی، اور یہ فرمایا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور اٹل ہے. اور اخیر کا جملہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ بڑا زبردست ہے، یعنی اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس لیے اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ جھوٹ یا تو احمق بولتا ہے یا عاجز بولتا ہے، یعنی جس کے اندر طاقت نہیں ہوتی وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں کر کے بتاؤں گا. لیکن اللہ کے اندر طاقت بھی ہے اور اللہ صاحب حکمت بھی ہے. اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ نے آج کی آیات میں یہی بیان فرمایا، چند مثالیں دیں کہ دیکھو اللہ کی طاقت دیکھنی ہے تو نگاہ اٹھا کر ذرا آسمان کی طرف دیکھو. خلق السماوات بغیر عمد، کہ اس نے آسمان، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنایا، بیچ کے اندر کوئی کھمبا نہیں ہے. اتنا بڑا آسمان بغیر ڈانٹ کے، بغیر لکڑی کے، بغیر ستون کے اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے بنایا کہ وہ بغیر سہارے کے قائم ہے. ہم تھوڑی سی چھت بھی بنائیں تو اگر اس کے اندر پلر نہ دیں تو وہ قائم نہیں رہ سکتا. اللہ نے اتنا بڑا آسمان کہ جس کی انتہا نہیں ہے بغیر سہارے کے بنا دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ کی دوسری قدرت کی مثال اللہ نے دی، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، زمین کے اندر اللہ نے پہاڑوں کو جمع دیا. آثار اور قرائن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شروع میں زمین کے اندر جب زمین کو اللہ نے بنایا تو اس کے اندر حرکت تھی، وہ ہلتی تھی اور کانپتی تھی. اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر جمع دیا تاکہ زمین کے اندر کی کپکپی ختم ہو جائے. ان پہاڑوں کی حکمت اور مصلحت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اللہ نے اس لیے، جہاں پہاڑوں کی اور خوبیاں ہیں وہاں ایک خوبی یہ بھی بیان کی جاتی ہے تاکہ زمین کے اندر زلزلہ نہ آئے. آج موجودہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ پہاڑوں کا وجود یہ در حقیقت زمین پر رہنے والوں کے لیے نافع ہے، نفع بخش ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے میری قدرت کا، طاقت کا
اندازہ لگانا چاہتے ہو تو یا تو آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اور اس کے بعد اللہ نے تیسری مثال یہ دی وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ کہ میں نے زمین کے اندر بے شمار جانوروں کو پھیلا دیا، کوئی تو 4 پیروں پر چلتے ہیں، کوئی 2 پیروں پر چلتے ہیں، کوئی رینگ کر چلتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد اللہ نے زمین پر جانوروں کی بسا دی کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میری قدرت، میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو، میں سچا ہوں، میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو، انزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے پانی برسانے کے بعد زمین سے ہر طرح کے عمدہ اقسام اگائے۔ کہیں تو پھل آ رہے ہیں بارش کی وجہ سے زمین سے، اور کہیں ترکاریاں نکل رہی ہیں، کہیں قسم قسم کے پھول نکل رہے ہیں، اور کہیں میوجات اللہ نے زمین سے اگائے۔ یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ میری مخلوق ہے، یہ میں نے پیدا کیا ہے۔ اے مشرکو، اے میرے علاوہ دوسروں کو معبود ماننے والو، ارونی ماذا خلق الذین من دونی، اگر یہ میرے علاوہ کسی اور کے اندر طاقت ہے تو ذرا مجھے بھی دکھلاؤ کہ کس نے کون سا آسمان بنایا، کون سی زمین بنائی، کون سی مخلوق بنائی، اور کون سا پانی برسایا، اور کون سا پھل اگایا، اور کون سی ترکاری اگائی، اور کون سا غلہ اگایا۔ یہ اللہ نے اتنی موٹی سی بات بیان فرما دی کہ اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے کہ تم جو دوسروں کو معبود بتاتے ہو، ذرا کسی معبود کا یہ نمونہ تو کر کے دکھاؤ۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ اس جگہ نقل کیا کہ ایک عیسائی پادری نے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا ایک دیہاتی آدمی نے اس پادری سے یہ سوال کر لیا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، اور دیکھو آپ کہتے ہو کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، تو اگر یہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں تو بتاؤ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہوئے اللہ کی خلق میں؟ تو یہ بتاؤ جس طرح اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اللہ کے بیٹے نے نعوذ باللہ کیا پیدا کیا؟ اگر وہ لائق بیٹا ہے تو لائق بیٹا اپنے باپ کے کام کو آگے بڑھاتا ہے، جس طرح اللہ نے کچھ پیدا کیا تو بیٹے نے بھی کچھ پیدا کیا ہوگا۔ تو اس بات پر وہ پادری خاموش ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اتنی موٹی دلیل ہے توحید کی کہ اس کے آگے اللہ نے اتنی موٹی دلیل دی کہ ایک دیہاتی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خالق مانتے ہیں تو بتائیں ان کے کارنامے کیا ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ میری مخلوق ہے، میں نے پیدا کیا ہے، لاؤ مجھے دکھاؤ میری مخلوق کے علاوہ دوسرے خالقوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ ظالم لوگ ہیں، صریح گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ ان آیات کا جو آج تلاوت کی جا رہی ہیں ان کا مضمون ہے۔ کل کی آیت کے آخر میں یہ جملہ آیا تھا عزیز الحکیم، اللہ بڑے طاقت والے ہیں، تو جو اللہ طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں، حکمت والے ہیں، اس کی پہلے اللہ نے چند مثالیں بیان کی۔ دیکھو میں یعنی اللہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، سچا وعدہ کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ میری طاقت بھی زیادہ ہے، حکمت بھی زیادہ ہے، اور طاقت کے نمونے اللہ نے پہلی آیت میں بیان فرمائے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میری مخلوق ہے، میں نے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی میرے علاوہ خالق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی ذرا
اپنی مخلوق کو دکھائے کہ اس نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ دنیا والوں کے سامنے بھی اگر آپ کوئی دعویٰ کریں تو وہ اس دعوے کے ثبوت میں دلیل بھی مانگتے ہیں اور کارنامے بھی مانگتے ہیں۔ اللہ اپنی دلیل بھی دیتے ہیں اور کارنامے بھی دیتے ہیں معبود ہونے کے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ اللہ نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، یعنی آسمان بھی ٹکا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر ستون بھی نہیں ہے، ایسے آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور ایک آسمان نہیں بلکہ جمع لائے، سماوات، ہم ایک چھت نہیں بنا سکتے بغیر ستون کے، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آسمان بھی ایک کے علاوہ زیادہ ہیں۔ اور وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، یعنی ایک آدھ پہاڑ نہیں ہے بلکہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، یعنی زمین لے کر کانپنے نہ لگے، اس لیے اللہ نے پہاڑوں کے سلسلے کو زمین میں جمایا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو دیکھو اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، کوئی رینگ کر چل رہا ہے، کوئی 2 پیروں پر چل رہا ہے، کوئی 4 پیر پر چل رہا ہے، کوئی رینگ کر چل رہا ہے، اور ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے یعنی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں۔ هَذَا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ ہے اللہ کی شاہکار تخلیق، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام، اب ذرا مجھے دکھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا ہے، یعنی کسی اور نے جو کچھ پیدا کیا ہے لاؤ نمونے کے طور پر دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔